عوام کو بیدار کیا تھا، وہ آج آپ کی بیداری دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میں شاباش دیتا ہوں حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب کو، مولانا ظہور علوی صاحب کو، مفتی عبید صاحب کو، مولانا عبدالمجید حضالوی کو، مولانا مسعود الرحمن عثمانی کو، JPI کے تمام نوجوانوں کو، اپنی جماعت کے نوجوانوں کو، باقی تمام جماعتوں کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، جنہوں نے دن رات محنت کر کے آج یہ پنڈال سجایا۔ آپ کو کہا گیا لائٹیں جلائیں، آپ نے جلائیں۔ میری نظر میں تاحت نظر مجھے یہ جلتی ہوئی لائٹیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں نے تقریر نہیں کرنی، مجھے لحاظ ہے حضرت ڈاکٹر صاحب کا خطاب ان کا ہوگا، میں 15 اکتوبر کو وہاں تفصیلی گفتگو کر لوں گا۔ یہاں پر ایک گستاخ لعنتی کی گستاخی کا ذکر کیا گیا، میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ پارلیمنٹ میرے قریب ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میرے قریب ہے، ایوان صدر میرے قریب ہے، ملک کی سپریم کورٹ میرے قریب ہے۔ میں ان سے مخاطب ہو کر کے حضرات علماء کرام کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے، یہاں پر ایک گستاخ لعنتی نہیں ہے۔ یہ میرے پاس 300 FIR ہے، یہ 300 FIR میرے ہاتھ میں ہے، 300 جو گزشتہ 8 مہینوں کی ہیں۔ یہ میرے پاس صرف صوبہ پنجاب کی محرم الحرام کی 150 FIR ہیں۔ یہ میرے پاس صوبہ سندھ کی 200 کے قریب FIR ہیں۔ 300 سے زائد FIR ملک میں حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، بنات النبی کی توہین کی گئی ہے۔ ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے قانون کا سہارا لیا۔ یہ FIR ہم نے کٹوائی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں، پرائم منسٹر ہاؤس، ایوان صدر، جناب چیف جسٹس صاحب، آج کے تاریخ ساز اجتماع کی وساطت سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ کب تک خاموش رہیں گے؟ ابھی یہاں کہا گیا وقت نہیں، بیٹی کی عزت کو لوٹا گیا، مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا قانون سازی کریں گے۔ ہمیں بھی بتلاؤ عظمت اصحاب رسول کے لیے کب قانون سازی ہوگی؟ کیا وہ لاوالوں سے ہیں؟ آج یہ جنگ مجید ہاتھ کھڑے کر کے بتلائے، صحابہ لاوارث نہیں ہیں، صحابہ کے وارث یہاں پر موجود ہیں۔ ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے اس ملک کے آئین میں اللہ تعالیٰ کی توہین کرے، اس کی سزا کا تعین نہیں ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ، مجھے احساس ہے، میں چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر عادل صاحب کا تفصیلی خطاب ہو۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، آج کے پروگرام کو آخری پروگرام نہ سمجھنا، یہ آغاز ہے۔ 11 ستمبر، 12 ستمبر، 13 ستمبر کراچی میں تھا، 17 ستمبر اسلام آباد، 24 ستمبر ملتان میں، اور 18 اکتوبر کا ملتان میں یہ کاروان اہل سنت کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث نکل پڑے ہیں۔ ضرور کہنا چاہوں گا، حق نواز جھنگوی، تو نے ایک وقت میں کہا تھا کبھی وہ وقت بھی آئے گا، سفید ایک ہوگا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے عظمت اصحاب رسول کا پرچم لہراتے نظر آئے تھے۔ اور جناب ڈاکٹر عادل خان صاحب، مفتی منیر صاحب، علامہ ساجد
तकलीफ साहेब, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना हामिदुल हक साहेब और दीगर जमातों के जिम्मेदारों से बड़े अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ, बड़ी नजाकत के साथ हाथ जोड़ करके तुमसे कहते हैं, खुदा के ये सियासत करने का वक्त नहीं है। सहाबा की इज्जत और नामूस को महफूज करने का वक्त है। छोड़िए बाकी बातों को। सहाबा अहले बैत अज़वाजे मुतहहरात के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस के लिए डॉक्टर आदम के हाथों में हाथ दो, मुफ्ती मुनीर के हाथों में हाथ दो, मौलाना फजलुर रहमान के हाथों में हाथ दो। तुम निकल करके आओ। अब तशरीफ ला रहे हैं आज की इस महफिल को सजाने वाले मुत्तहिदा सुन्नी कौंसिल के अमीर हजरत मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब, जिसने इस्लामाबाद के रोड पर इतना मजमा जमा करके बता दिया आज हर एक की जबान से सहाबा का नाम निकले और इमाम सदर वज़ीर आज़म तक पहुंचे। क्या दो जरा सहाबा 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 सहाबा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तमाम हजरात खामोशी से सुने। मगरिब की नमाज इंशाअल्लाह यही जवाब के साथ होगी। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने अपने फजल और करम से आज इस्लामाबाद की सरजमीन पर उस पार्लियामेंट हाउस के सामने जिसके माथे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, अहले सुन्नत का ये अजीम इज्तिमा मुनक़िद करा के असेंबली के दर दीवार में रहने वाले और बैठने वाले मेंबरान को ये पैगाम दे दिया है कि आज ये जम्मे गफीर ठाठे मारता हुआ समुंदर ये असेंबली के बाहर है। अगर हजरात सहाबा के नामूस और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आले बैत के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी न हुई तो कल इंशाअल्लाह ये इज्तिमा असेंबली के अंदर होगा। आपको ये बात मंजूर है और मैं शुक्रगुजार हूँ मुत्तहिदा सुन्नी कौंसिल के तमाम ओहदेदारान, उसमें शामिल होने वाली तमाम जमातें, जमीयत अहले हदीस के मरकजी अमीर जो कदम ब कदम बड़े जज्बों के साथ हमारे साथ रहे। हज़रत मौलाना हाफिज मकसूद अहमद साहब अहले सुन्नत वल जमात के हमारे बहुत ही अजीज हज़रत मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब, मुफ्ती तनवीर आलम साहब, इसी तरीके से जमीयत उलमा पाकिस्तान के हज़रत मौलाना हाफिज आमिर शहजाद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद हज़ावी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब और इस्लामाबाद के तमाम उलमा किराम जिन्होंने शब रोज एक किए, हाफिज मकसूद अहमद साहब के साथी, जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स के नौजवान और एमएसओ के नौजवान, इसी तरीके से जमीयत अहले सुन्नत के तमाम ओहदेदारान, जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत उलमा इस्लाम सबील हक ग्रुप के ओहदेदारान, मैं एक एक का शुक्रगुजार हूँ। इस्लामाबाद के हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीर फारूकी, हज़रत मौलाना ज़हूर अहमद अलवी, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सलाम और रावलपिंडी से मौलाना इदरीस हक़ानी, मौलाना अब्दुल गफ्फार तौहीदी, मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान, मौलाना अब्दुल ज़ाहिर फारूकी, मैं किस किस का नाम लूँ। मैं तमाम हज़रात जिन्होंने इस मकसद के लिए एक कदम भी उठाया, आज हवेलिया से, एबटाबाद से, हरीपुर से, तारागंज से मौलाना उबैदुर रहमान, मौलाना मकसूद अहमद और हवेलिया से मौलाना मुफ्ती आसिफ, एबटाबाद से मौलाना हबीबुर रहमान, गुजर खान से मौलाना रियाज उस्मानी, जेलम से मौलाना अबू बकर और वली से हज़रत मौलाना सैफुल्लाह सैफी और कुर्ब जवार से जहाँ जहाँ तशरीफ लाए तो ऊँटा से मौलाना उस्मान। मैं उन तमाम हज़रात का एक फर्द आया, एक गाड़ी आई या काफिले आए, सैकड़ों गाड़ियों की सूरत में, वो मेरी आंखों की ठंडक है, हमारे सिरों का ताज है। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक
بھرپور مدد نصیب فرمائے. آج ہمارے جتنے قائدین تشریف لائے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. آج یہ عزم کریں اس جدوجہد کا آغاز ہے. ہم اس وقت تک انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. عزم کریں کھڑے ہو کر اپنے اکابر کی موجودگی میں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور آج میں اپنے بیان کی بجائے حضرت مولانا قاری محمد جالندری صاحب ناظم اعلیٰ وفاق المدارس جنہوں نے آج تشریف لانا تھا لیکن اپنے مدرسے کے قدیم استاد حضرت مولانا شیر محمد صاحب کی انتقال کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے. انہوں نے اپنا تحریری پیغام بھیجا ہے. میرے بزرگ مسلمانوں زوائے ملت آپ حضرات نے جس طرح مسلسل دن رات محنت کی سفر کیے دعوتی مہم چلائی گھر گھر اور در در گئے صرف اسلام آباد منڈی میں نہیں بلکہ قرب جوار کے تمام مسلمانوں میں بیداری پیدا کی اتحاد یکجہتی کا ماحول بنایا. آج اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے پر آپ سب کو فردن فردن خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اتنے کامیاب مارچ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا آج کی اجتماع میں حاضر ہونے کا ارادہ تھا لیکن ادارے استاد شیخ حدیث مولانا شیخ محمد صاحب رحمت کی رحمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا. آج آپ لوگ جتنی بڑی تعداد میں وفاقی دارالحکومت میں جمع ہیں یہ صرف ایک مارچ نہیں بلکہ یہ ایک ریفرنڈم ہے. یہ پیغام ہے اس پاک وطن میں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اجم تصدین مانا ہے. آج آپ سب لوگ یہ عزم تو رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جیتے جی یہاں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی توہین ہو. ہمارے ہوتے ہوئے یہاں مقدس ہستیوں کے بارے میں حضرت سرائی کی جائے. اب یہاں پر ہر قیمت اور ہر صورت میں گستاخی کا راستہ روکا جائے گا. ہم کسی بیرونی قوت یا ملک کسی ملک کی ماں پر اپنے پاک وطن کو شام یا عراق نہیں بننے دیں گے. ہم کہتے یہاں کہیں رہتے کھاتے یہاں کہیں رہتے یہاں ہیں ہمارے دینی مراکز مساجد مدارس یہاں ہیں تو ہم ہرگز کام کسی کو اور وفاداری اور وابستگی اس پاک وطن کے ساتھ ہے. ہم ان لوگوں کو کبھی ان کے مضمون عزائم میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ملک صحابہ اہل بیت کے غلاموں کا ہے جہاں اسلام کا بول بالا ہوگا. صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عظمت کا سکہ چلے گا اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے. آپ کو یہ بات منظور ہے؟ اب میں دعوت خطاب کہتا ہوں اپنے مخدوم زادہ مخدوم و محترم استاد محترم استاد العلماء جامع المحاسن شیخ الحدیث استاد المحدثین حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ کی یہ تصویر یہ یادگار حضرت اقدس حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب دامت برکاتہم کو حضرت تشریف لائیں اپنے قیمتی کلمات سے نوازیں. ہم شکریہ کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہے ہیں. حضرت کے خطاب کے بعد انشاءاللہ اعلامیہ اور دعا ہوگی. اطمینان سے تشریف رکھیں. لائٹیں جلائے رکھیں پیچھے تک لائٹیں جلائے رکھیں لائٹیں جلا کے پیچھے آخری آدمی تک اپنی لائٹیں جلا کے رکھیں. موبائلوں کے پاس اسٹینڈ یہ پڑا ہے تو وہ بھائی تھے نظر ایک اور وہ ایاز بھائی کے تھے وہ ان کے کوئی اسٹوڈنٹ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مقصود جو باتیں تھیں وہ سب آپ حضرات سن چکے ہیں. میں اس اسٹیج پر موجود اور سامنے موجود تمام علماء تمام مہمانان گرامی قدر اور حاضرین اجتماع کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ موقع اور معاملہ حضرات صحابہ کی توہین کا تھا لیکن اللہ نے جس طرح مسلمانان پاکستان کو اس کے نتیجے میں اتحاد عطا کیا اور اس کے نتیجے میں جس طرح مسلمانان پاکستان متحد ہوئے ہیں میں اس پر پورے ملک کے تمام اہل سنت والجماعت کے حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آج مسلک دارالعلوم دیوبند سے وابستہ
مسلک بریلوی سے وابستہ اور جماعت اہل حدیث سے وابستہ، اسی طرح جماعت اسلامی سے وابستہ تمام افراد ایک پیج پر ہیں، ایک مطالبے کے ساتھ ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر نہ انبیاء علیہ السلام کی توہین گوارا ہوگی، پاکستان کی سرزمین پر نہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف کوئی جسارت برداشت کی جائے گی، اور پاکستان کی سرزمین پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کے حکمران چاہے وہ کوئی ہو، صوبائی ہو، وفاقی ہو، مختلف مقتدر اداروں کے لوگ ہوں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 73 سال سے پاکستان میں فرقہ وارانہ لڑائیاں کروائی گئی ہیں۔ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، میں کہنا چاہتا ہوں اگر بات یہی ہے تو آپ کے انداز حکمرانی پر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کیا ہے یہ حکومت؟ کہاں ہے وہ ہماری طاقت اور قوت جس سے پاکستان کے عوام اپنے آپ کو پرامن اور محفوظ سمجھتے ہیں؟ اگر پاکستان میں بیرونی ایجنڈے کے مطابق یہاں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے اور آج کی اس تاریخ تک کوئی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئی ہیں، میں سندھ میں تھا، کراچی میں تھا، ذمہ دار صوبائی وزراء سے کل میری گفتگو ہو رہی تھی اور وہاں دیگر مقتدر اداروں کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے، مسلسل کہا جا رہا ہے ہم گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے، ہمیں آپ کی ان باتوں پر یقین نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں 73 سال کی طرح جیسے پہلے جھوٹ بولا گیا، انبیاء کی توہین یہاں ہوئی ہے، صحابہ کی توہین یہاں ہوئی ہے اور جھوٹ بولا جاتا رہا، آج بھی ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کان ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ملک کے اندر آج جو بے چینی ہے، جو انتشار ہے، جو خلفشار ہے، جو اضطراب ہے، جو صحابہ کے حوالے سے تشویش ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ یہ شرم کی بات ہے۔ ہم اس ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں، ہماری زبانیں کبھی کسی کی توہین کی اجازت نہیں دیتی، نہ ہم انبیاء کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہیں، نہ صحابہ کے خلاف کہہ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کے خلاف کہہ سکتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے، مجھے حیرت ہے کہ یہاں ایک کمیونٹی صحابہ کے خلاف بول رہی ہے اور ساری حکومت کی مشن خاموش ہے۔ ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں ہونے والے اجتماع کے اندر جس کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اجتماع سے پہلے ان صحابہ کے گستاخوں کو گرفتار کیا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ آپ تائید کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس سرزمین پر انبیاء کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف، صحابہ
بازی کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ یہ اجلاس کراچی کا نہیں ہے، یہ اسلام آباد کا نہیں ہے، یہ ایک مطلب فکر کا نہیں ہے، پورا پاکستان اس کے لیے یک آواز ہے، اور انشاءاللہ ہم بتلائیں گے کہ اس ملک میں صحابہ کے وفادار آج زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ آئے ہیں، مختلف جماعتوں کے ذمہ دار یہاں میرے دائیں بائیں ہیں، آپ حضرات نے یہ اجتماع منعقد کیا، میڈیا نے اس سلسلے کے اندر جس سنسر کی پالیسی کو اختیار کیا ہوا ہے، میں نیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ کے میڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور مجھے کہنا چاہیے، میں کہنا چاہتا ہوں، آپ سنسر لگا لیں، لگائیں سنسر۔ الحمدللہ ہمارا یہ اجتماع اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اسلام پاکستان میں بھی ہمیشہ سربلند رہے گا، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو سربلندی ملے گی۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ملک کے 24 کروڑ